الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم توکلت علی الحی الذی لا یموت افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد وما توفیقی الا باللہ۔ مولا امیر المؤمنین حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں لا ادب مع غضب، غصہ کی حالت میں ادب نہیں رہتا۔ لا ادب مع غضب، غصہ کی حالت میں ادب نہیں رہتا۔ بحث ہماری جو الموجز فی اصول فقہ میں چل رہی تھی آج یہاں سے شروع ہو رہی ہے۔ الفصل الثالث فی اقتضاء النہی للفساد، فی اقتضاء النہی للفساد، نہی کا فساد کا تقاضا کرنے کے بارے میں۔ یہ بڑا مہم مسئلہ علم اصول کا کہ یہ جو نہی ہے یہ فساد کا تقاضا کرتی ہے یا نہیں کرتی ہے۔ بہت سے مسائل فقہی اس کے اوپر مرتب ہوتے ہیں، تو لہذا کلام دو مقامات پر ہوگی، ایک ہوگا عبادات میں اور دوسرا مقام بحث کریں گے معاملات کے بارے میں۔ آگا جان آج ہمارا درس صرف عبادات میں رہے گا اور اگلے درس میں انشاءاللہ معاملات کے بارے میں بیان کروں گا کہ نہیں جو عبادت کے اوپر آتی ہے یہ موجب فساد ہے یا موجب فساد نہیں ہے۔ نہیں جو عبادت پر آتی ہے وہ موجب فساد ہے یا موجب فساد نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس بحث کو کرنے سے پہلے کچھ چیزوں کا جاننا ضروری ہے۔ عبادت سے کیا مراد ہے نمبر ایک، صحت سے کیا مراد ہے نمبر دو، نمبر تین نہیں سے کون سی نہیں یہاں مراد ہے۔ نہیں سے نہیں کی اقسام ہے، کون سی نہیں مورد بحث ہے، یہ چند چیزیں پہلے جان لیں، ٹھیک ہے، پھر انشاءاللہ اگلی بحث ہو جائے گی۔ آگے جان تو پس پہلی چیز کہ عبادت سے کیا مراد ہے جی؟ عبادت سے مراد یہ ہے کہ جس کا امر جو ہے وہ ساکت نہیں ہوتا ہے مگر یہ کہ اس عبادت کو قربتاً اللہ انجام دیا جائے۔ عبادت سے مقصود کیا ہے؟ یعنی ایک امر جو ہے وہ ساکت نہیں ہوتا ہے مگر یہ کہ اس کو قربتاً اللہ انجام دیں، یہ ہے عبادت سے مقصود، جس میں قصد قربت ضروری ہو۔ صحت سے کیا مراد ہے؟ اگر جان عبادت میں صحت سے کیا مراد ہے؟ ماتی بے مطابق ہو معمور بے کے، یعنی جس عمل کو انجام دیا ہے اور جس عمل کا حکم دیا گیا تھا ان کے درمیان ہو مطابقت، اس کو کہتے ہیں صحیح۔ یا جو اعادہ اور قضا کی جس میں ضرورت نہیں ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں صحیح۔ عبادت کا معنی واضح ہو گیا کہ جس میں قصد قربت ضروری ہو۔ صحت سے پتہ چل گیا کہ ماتی بے معمور بے کے مطابق ہو، ٹھیک ہے۔ اور آگے آ جائیں، آگے جان تیسرا مطلب ہے نہیں کے بارے میں۔ نہیں کو تقسیم کیا ہے، نہیں تحریمی، نہیں تنزیہی۔ تنزیہی نہیں تنزیہی یعنی نہیں کراہتی، مثلا نہیں جو آئی ہے کہ حمام میں نماز پڑھنے کے بارے میں، اس کو کہتے ہیں نہیں تنزیہی، نہیں کراہتی۔ نہیں نفسی، چوری سے منع کیا گیا ہے۔ غیری، نہیں غیری کیا ہے جی؟ مثلا نماز پڑھنا، نماز نہ پڑھو جب ازالہ نجاست کرنا ہو، نجاست کو جب دور کرنا ہو، ٹھیک ہے نا، ازالہ نجاست کی خاطر نماز نہ پڑھو۔ نماز پڑھنے سے جو منع کیا گیا ہے وہ کیا ہے؟ نہیں یہ غیری ہے، کس بنا پر؟ ازالہ نجاست کی خاطر ہے۔ ایک ہوتی ہے نہیں مولوی۔ نہیں مولوی وہ ہوتی ہے کہ بندہ اگر اس کام کو کرے گا مولا کی طرف سے، کیونکہ مولا نے نہیں کی ہے تو اس کو نہ سزا ملتی ہے۔ نہیں مولوی ایسی نہیں ہوتی ہے جس کو بندہ انجام دے نا تو سزا ملتی ہے۔ مولوی یعنی مولا، مولوی صاحب نہ لینا، مولوی بھائی نہیں مولوی کو مولوی صاحب نے نہیں کیے، نہیں نہیں مولوی کا مطلب کیا ہے؟
یعنی مولا کی جو نہیں ہے اس پر سزا ملتی ہے، اور ایک ہوتی ہے نہیں ارشادی۔ نہیں ارشادی جو ہوتی ہے نا، اس نہیں کے اوپر سزا نہیں ملتی ہے، بلکہ وہ صرف جو ہے نا مکلف کی رہنمائی کرنے کے لیے آتی ہے، ٹھیک ہے نا، کہ یہ کام تم کر لو نہ کرو، ٹھیک ہے، صحیح ہے نا۔ نہیں ارشادی کے اوپر سزا نہیں ہے، نہیں مولوی کے اوپر سزا ہے۔ اب جب یہ ہو گئی تو یہ نہیں کی جتنی بھی قسمیں ہیں، ٹھیک ہے نا، ظاہر یہ ہے کہ یہ تمام کی تمام نا مورد بحث ہیں، تمام کی تمام مورد بحث ہیں۔ کہتے ہیں کہ آغا جان جب آپ نے عبادت کا معنی جان لیا، صحت کا معنی جان لیا، نہیں کے جو اقسام ہے ساری آپ نے جان لیں، تو اب ہم یہ کہتے ہیں کہ اصل موضوع پہ توجہ دو۔ وہ یہ ہے کہ جب نہیں کا تعلق نفس عبادت پر ہو، ٹھیک ہے نا، جب نہیں خود عبادت پر آ جائے تو اس میں نا کوئی شک ہی نہیں ہے کہ نہیں موجب فساد عبادت ہے، ٹھیک ہے نا۔ نہیں جب خود عبادت پر آ جائے تو نہیں موجب فساد ہے آغا جان، اس میں کوئی شک نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اگلی معاملات کی بحث تو بعد میں ہوگی۔ فعلاً یہ نتیجہ نکلا ہے کہ یہ جو نہیں فساد کا تقاضا کرتی ہے یا نہیں کرتی ہے، دو بحثیں ہم کرنا چاہ رہے ہیں، ایک عبادات میں اور ایک معاملات میں۔ عبادات میں عبادت کے اوپر جو نہیں آ جاتی ہے وہ عبادت کو فاسد کر دیتی ہے۔ عبادت پر جب نہیں آئے تو وہ عبادت کو فاسد کر دیتی ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ ایک آئی ہے دئی الصلاۃ ایام اکرائکا، عادت ماہانہ، وہ جو حیض کے ایام ہوتے ہیں، وہ کہا جائے اور عورت کو کہ نماز نہ پڑھو، اگر وہ نماز پڑھے گی تو کیونکہ نہیں آئی ہے عبادت پر، نماز ان دنوں میں نہیں پڑھنی تھی، نماز باطل ہو جائے گی، ٹھیک ہے نا۔ یہ مطلب ہے جان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، توکلت علی اللہ۔ الفصل الثالث فی اقتضاء النہی للفساد۔ اقتضاء النہی للفساد، نہیں کا تقاضا کرنا کس کے لیے؟ للفساد، فساد کے لیے۔ هذه المسألة من المسائل المهمة في علم الأصول التي يترتب عليها استنباط مسائل فقهية كثيرة۔ یہ مسئلہ جو ہے مسائل مہم ہے علم اصول میں، التي يترتب عليها، ٹھیک ہے نا، استنباط مسائل فقهية كثيرة، جس کے اوپر مسائل فقہیہ کثیرہ کا استنباط کیا جاتا ہے۔ وَيَقَعُ الْكَلَامُ فِي مَقَامَيْنِ، اور کلام جو ہے دو مقاموں میں واقع ہوئی ہے۔ المقام الاول فی العبادات، پہلا جو مقام ہے وہ عبادات میں ہے۔ وَقَبْلَ الْبَحْثِ فِيهَا نَذْكُرُ أُمُورًا، ٹھیک ہے نا، قبل البحث فیہا، بحث سے پہلے، نذکر اموراً، ہم امور ذکر کرتے ہیں۔ الاول المقصود من العبادت فی عنوان البحث ما لا يسقط امرها على فرض تعلقه بها الا اذا اتى به على وجہ قربی۔ عبادت سے مقصود عنوان بحث میں یہ ہے کہ ما لا يسقط امرها، کہ امر عبادت ساقط نہیں ہوتا ہے علی فرض تعلقه بها، بر فرض کے امر کا تعلق بہا اس عبادت کے اوپر آیا ہو، وہ امر ساقط نہیں ہوتا، الا مگر اذا اتا بها علی وجہ قربی، مگر یہ کہ اس عبادت کو علی وجہ قربی یعنی بطور قربتاً الی اللہ انجام دیا جائے۔ فخرجت التوسلیات من التعریف، توسلیات خارج ہو گئی اس تعریف عبادت سے، لأنها امور يسقط امرها ولو لم یأت بها كذلك، لأنها اس لیے کہ یہ توسلات امور ہیں، یسقط امرها، توسلیات کا امر ساقط ہو جاتا ہے، ولو لم یأت بها كذلك، اگرچہ وہ توسلیات کو كذلك یعنی بطور قربی، قربتاً الی اللہ انجام نہ بھی دے۔ الثانی ان المراد من الصحة فی العبادت هو کون المعتی بے مطابقا للمأمور بے،
مراد جو صحت عبادت میں ہے وہ یہ ہے کہ ماتیب مطابق ہو معمور بے کے، ماتیب یعنی جس کام کو انجام دیا ہے وہ مطابق ہو جس چیز کا حکم دیا گیا ہے، اور سکوت العادت والقضاء، یا جو اعادہ کے ساکت ہونے اور قضاء کے ساکت ہونے کا موجب بنے، کما عرفتہ جیسا کہ آپ نے جانا، جیسا کہ آپ نے جانا۔ الثالث و تیسرا کا جان عامر ان النہی ینقسم الی تحریمی و تنزیہی و الی نفسی و غیری و الی مولوی و ارشادی۔ نئی تقسیم ہوتی ہے تحریمی، تنزیہی، نفسی، غیری، مولوی اور ارشادی کی طرف۔ وظاہر دخول الجمیع تحت عنوان البحث، ظاہر یہ ہے کہ تمام کی تمام نہیں کی قسمیں عنوان بحث میں داخل ہیں۔ اذا عرفت ذلک، جب آپ نے یہ پہچان لیا، فلندخل فی صلب الموضوع، تو پس ہمیں چاہیے کہ ہم اصل موضوع میں داخل ہوں۔ فنقول، پس ہم کہتے ہیں، اذا تعلق النہی بنفس العبادت، جب نہیں کا تعلق خود عبادت پر ہو، فلا شک فی اقتضاء للفساد، تو کوئی شک نہیں ہے کہ نہیں فساد کا تقاضا کرتی ہے۔ کما فی قولہ، جیسا کہ یہ قول ہے، دعی الصلاۃ ایام اقراء کا، نماز کو چھوڑ دو، ٹھیک ہے نا، قول معصوم کیا ہے، نماز کو نہ پڑھو، ایام اقراء کا، حیض کے ایام میں، حیض کے دنوں میں۔ کیوں جی؟ لأن الصحۃ عبارۃ عن مطابقۃ الماتیب للمامور بہ، کیونکہ صحت عبارت ہے کہ ماتیب مامور بہ کے مطابق ہو، صحت وہ ہوتی ہے۔ ومع تعلق النہی بنفس العبادت لا يتعلق بها الامر، جب نہیں کا تعلق ہو نفس عبادت سے، لا يتعلق بها الامر، تو پھر جو ہے امر کا اس کے ساتھ تعلق نہیں ہوتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب نہیں آ گئی عبادت میں تو پھر لا يتعلق بها الامر، امر پھر اس کے متعلق نہیں ہے۔ لاستلزام ہی اجتماع الامر والنہی فی متعلق واحد، کیونکہ اس کا یہ لازمات ہے اجتماع امر و نہی فی متعلق واحد، ایک متعلق میں۔ فلا یصدق کون الماتیب مطابقا للمامور بہ، پس صادق نہیں آتا ہے کہ ماتیب مطابق ہے معمور بہ کے۔ کیوں جی؟ لعدم الامر، کیونکہ امر نہیں ہے۔ وبالتالی لا یکون مسکتا للعادت والقضاء، اور در نتیجہ مسکت اعادہ اور قضاء بھی نہیں ہے۔ وبعبارت اخری ان الصحۃ اما لاجل وجود الامر او لوجود الملاک، جو چیز صحیح ہوتی ہے یا امر کی وجہ سے ہوتی ہے یا ملاک کی وجہ سے ہوتی ہے، اور دونوں یہاں نہیں ہیں۔ ایک چیز کا صحیح ہونا یا امر کی وجہ سے ہے یا ملاک کی وجہ سے ہے، اور دونوں جب نہیں آ جائے گی عبادت پر، دونوں نہیں ہیں۔ توجہ رکھنا۔ بعبارت اخری ان الصحۃ اما لاجل وجود الامر او لوجود الملاک، صحت یا امر کی وجہ سے ہے یا ملاک کی وجہ سے، ملاک کے وجود کی وجہ سے ہے۔ وکلا الامرین منتفیان، اور ہر دو امر یعنی امر اور ملاک ہر دو منتفیان منتفی ہیں۔ اما الاول، اما جو پہلا ہے وجود امر ہے، فالامتناع اجتماع الامر والنہی فی شیء واحد تحت عنوان واحد، ٹھیک ہے نا۔ اما الاول یعنی امر نہیں ہے، کیوں جی؟ چونکہ امر و نہی ایک چیز میں ایک عنوان کے تحت، ٹھیک ہے نا، جمع ہونا محال ہے۔ فالامتناع اجتماع الامر والنہی، امر و نہی کا جمع ہونا ممتنع ہے، فی شیء واحد تحت عنوان واحد، ایک چیز میں عنوان، ایک عنوان کے تحت۔ واما الثانی، کہ یہ جو کہتے ہیں کہ ملاک بھی نہیں ہے، فلأن النہی یکشف عن المبغوضیت، نہی کشف کرتی ہے مبغوضیت مولا کو، فلا یکون المبغوض مقربا، ٹھیک ہے نا، پس جو مبغوض ہے وہ مقرب نہیں ہو سکتی ہے دوبارہ۔ اما ثانی یعنی ملاک بھی نہیں ہے یہاں، کیوں؟ فلأن النہی یکشف عن المبغوضیت، نہی کشف کرتی ہے مبغوضیت مولا کو، فلا یکون المبغوض مقربا، پس مبغوض مقرب نہیں ہے۔ وہذہ ہی الضابطۃ فی دلالت النہی علی الفساد وعدمہا، اور یہی ضابطہ ہے نہیں کا دلالت کرنا فساد پر اور عدم فساد پر۔
ففی کل مورد لا یجتمع ملاک النہی المبغوضیت ما ملاک صحت یحکم علیہا بالفساد، ہر وہ مورد جس میں ملاک نہی مبغوضیت ملاک امر یعنی محبوبیت کے ساتھ جمع نہیں ہو سکتا ہے، یحکم علیہا بالفساد، اس پر فساد کا حکم لگایا جاتا ہے۔ بات کلیئر ہوئی ہے نہیں؟ ففی کل مورد لا یجتمع ملاک النہی مع ملاک صحت یحکم علیہا بالفساد، ہر وہ مورد جس میں ملاک نہی ملاک صحت کے ساتھ قابل جمع نہیں ہے، یحکم علیہا بالفساد، اس پر فساد کا حکم لگایا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ مطلب ہمارا تمام ہے، اور اس کے بعد اگلا مطلب شروع ہوگا المقام ثانی فی المعاملات، جو کہ بعد میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا آقا جان۔ اس بحث کا بھلا نتیجہ نچوڑ آپ کے نے مدد لیا یا نہیں لیا؟ یقیناً لے لیا ہے کہ نہیں جب عبادت پر آتی ہے تو وہ موجب فساد عبادت ہوتی ہے، نتیجہ یہ نکلا ہے ہمارا۔ موفق مید رہیں، سلامتی ہو آقا جان کی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔